اور اگر ایسی لڑکیاں جو صرف خاوند کی ذمہ داری لیتی ہیں تو ان سے میں التجا کروں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ ایسا کریں، آپ اپنے پیرنٹس کو اور خود بھی آپ اچھی فیملیاں نہ ڈھونڈیں، آپ یتیم خانوں میں جائیں اور اچھے لڑکے ڈھونڈ لیں، کیونکہ آپ کو تو صرف لڑکے چاہیے۔ اور جن ماؤں نے بچوں کو پیدا کیا ہوتا ہے، پڑھایا لکھایا ہوتا ہے، ایک سٹیٹس دیا ہوتا ہے جو سٹیٹس آپ کو بہت پسند ہوتا ہے، اور وہ ماں آپ کو پسند نہیں ہے جس نے وہ پیدا کرنے کے بعد اس باپ، وہ آپ کو والد پسند نہیں ہے جس نے دن رات محنت کرنے کے بعد اپنے بچے کو ایک مقام پہ لایا ہے، وہ آپ کو پسند نہیں ہے، اس کے وہ بہن بھائی آپ کو پسند نہیں ہے جو اس کے سپورٹنگ ہینڈ ہے، آپ کو صرف وہ لڑکا پسند ہے۔ تو آپ میری بہنیں، آپ میری بیٹیاں ہیں، آپ اس طرح کریں کہ آپ یتیم خانے میں رخ کیا کریں، وہاں پہ جا کے نہ ماں ملے گی، نہ ساس ملے گی، نہ آپ کو سسر ملے گا، تو آپ وہاں پہ جا کے شادیاں کر لیں۔ تو یہ تو ہم اپنی روایات کو کھو رہے ہیں، بدقسمتی یہ ہے روایات ٹوٹ رہی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بیٹی کی ماں اور بیٹے کی ماں، خدا کے لیے دونوں مائیں اگر وہ سر جوڑ کر بیٹھ جائیں تو وہ آنے والی نسلوں کو اس طوفان سے بچا سکتی ہیں۔ بیٹے کی ماں سوچے کہ میری بھی بیٹی کسی کی بہو ہے، اور بہو جو بیٹی ہے اس کی ماں سوچے کہ میرے گھر میں بھی کوئی بہو ہے، تو پھر انشاءاللہ رشتے ٹوٹ نہیں سکتے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا دوست علی حسن صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی سیالکوٹ نیوز۔ ناظرین، آج میں ایک ایسی طلح حقیقت کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ آج ہم بات کریں گے کہ سیالکوٹ شہر کے بارے میں۔ باقی شہروں کی بنسبت یہ شہر ایک چھوٹا سا شہر ہے، یہاں کی آبادی بھی معقول سی ہے اور تجارتی لوگ ہیں۔ ہم بات کریں گے سیالکوٹ میں 2021 میں ہماری سرچ کے مطابق 4000 طلاقوں کے کیس جو ہے نا وہ سیالکوٹ میں درج کیے گئے۔ 4000 مطلب 8000 خاندان، 8000 خاندان ایسے ہیں کہ جنہوں نے ڈیورس کیس جو ہے نا وہ درج کرایا۔ ایسی کیا وجوہات ہے کہ دن بہ دن ان کی ریشو جو ہے نا یہ بڑھتی جا رہی ہے؟ 2000 اگر بات کی جائے 20 یا 19 کی، ان کی بنسبت 2021 میں اس کی ریشو کافی زیادہ بڑھ چکی ہے۔ اور ہے کیا ہمارے تعلیمی ادارے ہماری تربیت اس لحاظ سے نہیں کر رہے، یا ہمارا معاشرہ جو ہے نا یہ کس طرف رواں دواں ہے؟ ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ اس کی بڑی وجہ کیا ہے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے، اور سیالکوٹ کی کسی بھی اچھی یا بری خبر کو ہم تک پہنچائیے، ہم بتائیں، ہم بنیں گے آپ کی آواز۔ آئیں جانتے ہیں کہ ہمارا مذہب اور ہمارا دین اس حوالے سے کیا کہتا ہے، اور ان سب معاملات کا ذمہ دار کون ہے۔ مذہبی اسکالر ڈاکٹر خادم خورشید صاحب سے بات کرنا چاہیے، ان سے ان سب سوالوں کے جواب لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہماری جنریشن کس طرف جا رہی ہے؟ اس حوالے سے اگر بات کریں، یہ کوئی چھوٹا عدد نہیں، 4000 ڈیورس کیس یہ وہ ہیں کہ جو درج کیے گئے، اس کے علاوہ کئی ایسے کیس ہیں جو گھروں میں ہی ختم ہو گئے۔ بڑی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کے سوال میں بھی وسعت ہے اور اس کے جواب نہیں، اس کے جوابات ہیں۔ پہلا تو مرحلہ ہے انگیجمنٹ کا، رشتوں کے طے ہونا، اور رشتوں کے طے ہونے کے درمیان ان معاہدوں کے، ان معاملات کا کہ جو ان میں ڈسکس ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے اس مقدس رشتے کی بنیاد بھی لوگ جھوٹ پہ رکھ رہے ہیں۔ تو جب آپ دو خاندانوں کے درمیان دھوکہ کریں گے، فراڈ کریں گے، یا رشتے کرانے والے اس نیکی کو وہ ڈیلرشپ کی طرح اس کو ڈیل کریں گے، تو پھر اس میں بہت سی برائیاں اور بہت سی قباحتیں آئیں گی۔ تو اس کے کئی پہلو ہیں۔ پہلا پہلو تو یہ ہے کہ جھوٹ پر انگیجمنٹ کا ہونا، دھوکہ دہی کا ہونا، غلط بیانی کا ہونا، دو خاندانوں کے درمیان ان معاملات کو غلط انداز سے ٹیکل کرنا۔ ہوتے کچھ ہیں، بتاتے کچھ ہیں، ہوتا کچھ ہے اور وہ کر کے دکھاتے کچھ ہیں۔ تو اس جھوٹ سے، اس دھوکہ سے اسلام بالکل لا تعلقی کا اعلان کرتا ہے، اور اسلام کا کوئی تعلق نہیں۔ ہماری خواہش یہ ہے کہ اس میں وہ لوگ جو ایک دوسرے سے جڑ رہے ہیں، وہ ایک دوسرے کے گھر، رہن سہن اور ان کے برانڈ کے کپڑے اور ان کی بڑی بڑی گاڑیوں کو دیکھنے کی بجائے
ان کے خاندانوں کے کردار اور ان کے کریکٹر کو سامنے رکھیں تاکہ اگلے مرحلے میں دونوں کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ لیکن اگر بات کی جائے اس میں 70% جو ڈیورس ہوئی ہیں ان کی وجوہات یہ ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کی من پسند جو ہے نا انہوں نے شادی کی اور اس کے بعد جو ہے نا یہ سارے معاملات ہوئے۔ یہ اس کا دوسرا پہلو ہے کہ ہمارے ہاں رشتے طے کرتے ہوئے والدین اور بڑوں کی بجائے جب جذباتیت پہ فیصلے ہوں گے اور ہمارے بہت سے اداروں کے اندر ایجوکیشن کے نام پر جو کچھ ہم لوگوں میں بچوں میں نئی نسل میں منتقل کر رہے ہیں یہ ایک بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ ہمارے اخلاقی طور پر ہم کس کا انحطاط کا شکار ہیں۔ تو ظاہر ہے دو خاندانوں کو مل بیٹھنا چاہیے، ان کو یہ سمجھانا چاہیے کہ یہ معاملات جذباتیت پر قائم نہیں ہوتے بلکہ یہ دونوں خاندانوں کی تربیت اور خاندانوں کی رسم و رواج اور معاملات کو دیکھا جاتا ہے۔ ظاہر ہے جب اس طرح کے کیس ہوں گے تو ان دونوں پہ والدین کی تربیت کی کمی کا فقدان ہے۔ یہ اپنی بچی کا نکاح کرتے ہیں، ہم اپنی بیٹیوں کو رخصت کرتے ہیں تو میں عموماً یہ کہتا ہوں کہ ہم نے دو چیزیں سمجھانی ہیں۔ بچی کو یہ بتانا ہے کہ آج کے بعد اس کے رشتہ دار جو ہیں وہ تمہاری عزت اور رسپیکٹ کے متحمل ہوں گے، متمنی ہوں گے، اور آپ جس بچے کو اپنا داماد بہنوئی یا دیگر رشتوں سے جوڑ رہے ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ ان رشتوں کا احترام کرے۔ جب جو گھر سیکھا ہوگا وہی آگے ڈیلیور کرے گا۔ ساس ماں کا کردار، سسر باپ کا کردار، داماد جب سسر اور ساس کے ساتھ بیٹے کا کردار ادا کرے گا تو یہ معاشرہ خرابی کی جانب نہیں بڑھے گا۔ اب جب بیٹی کی تربیت ہی ایسی ہے کہ تم نے اکیلا رہنا ہے، تم نے اپنا کھانا پکانا ہے، تو ظاہر ہے اس بیٹی نے کل کو ساس بھی بننا ہے۔ تو جب ساس بننا ہے تو پھر وہ کیسے اس معاملے کو ٹیکل کرے گی؟ جب وہ گھر میں رہتی ہے تو وہ سعادت سمجھ کر اگر یہ کام کرے تو یہ معاشرے میں خرابی کی بجائے معاشرہ بہتر ہو۔ تو جو بیٹی گھر میں جا کر خاندان کو جوڑنے کی بجائے وہ اپنی انا پر اڑ گئی ہے تو ظاہر ہے اس نے خاندان کی پھر جا کے تباہی کرنی ہے۔ تو اس لیے ماؤں کی تربیت یہ ہو کہ بیٹے آپ نے آگے بڑھ کر ساس بننا ہے، آگے بڑھ کر ماں بننا ہے، تو وہ تربیت میں یہ چیز جھلکتی نظر آئے۔ تحمل ہو، بردباری ہو، ٹھہراؤ ہو۔ گھروں میں چھوٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں لیکن ان معاملات کو جب آپ کوشش کریں گے سمیٹیں گے تو پھر آپ دیکھتے ہیں جیسے آپ بتا رہے ہیں، مطلب یہ کتنی بڑی تعداد ہے طلاقوں کی ریشو کی۔ اس پہ جھوٹ ہے، اس میں تحمل بردباری نہیں ہے، اس میں دکھلاوا ہے، کوئی کپڑوں کی وجہ سے لڑائی ہو رہی ہے، کوئی گاڑی کی وجہ سے لڑائی ہو رہی ہے، کوئی ماں باپ کی خدمت نہ کرنے کی وجہ سے ہے، کوئی بہن بھائیوں کے رشتوں کی وجہ سے ہے۔ تو یہ تو ہم اپنی روایات کو کھو رہے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے روایات ٹوٹ رہی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بیٹی کی ماں اور بیٹے کی ماں، خدا کے لیے دونوں مائیں اگر وہ سر جوڑ کر بیٹھ جائیں تو وہ آنے والی نسلوں کو اس طوفان سے بچا سکتی ہیں۔ بیٹے کی ماں سوچے کہ میری بھی بیٹی کسی کی بہو ہے، اور بہو جو بیٹی ہے اس کی ماں سوچے کہ میرے گھر میں بھی کوئی بہو ہے، تو پھر انشاءاللہ رشتے ٹوٹ نہیں سکتے۔ جی ناظرین، جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ سیالکوٹ شہر میں 4000 کے لگ بھگ کیس ایسے ہیں کہ جو درج کیے گئے ڈیورس کے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میاں صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، بہت شکریہ جی آپ کا۔ ڈیورس کے حوالے سے اگر میرا جو ذاتی ایکسپیرینس ہے، میری 14 سال کی پریکٹس ہے، ڈسٹرکٹ کورٹ سیالکوٹ میں 4000 کے قریب کیسز ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آج کل جو ہماری نیو جنریشن ہے ان کی اپنی مرضیاں اور اپنی من مانیاں جو ہے نا وہ بڑا رول پلے کرتی ہیں۔ اس میں کچھ حصہ پیرنٹس کا بھی کہوں گا کہ پیرنٹس کی جو تربیت ہوتی ہے، کوئی بھی ماں باپ یہ نہیں چاہتا کہ ان کی بچوں کی تربیت ٹھیک نہ ہو۔ وہ جو لاڈ پیار میں بچوں کو بگاڑا ہوتا ہے نا، جب وہ بڑے ہوتے ہیں، اوپر سے ہماری یونیورسٹیز کا ماحول، ہمارے کالجز کا ماحول، اوپر سے ہمارا سوشل میڈیا اس میں بڑا رول پلے کرتا ہے کہ بچے اپنی من مرضی کرتے ہیں۔ اگر کوئی بچی ہے وہ کہے گی میں نے یہاں پہ شادی کرنی ہے۔ بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ پہلے لوگ شادیاں کرتے تھے تو لوگ فیملی کو دیکھتے تھے کہ فیملی کیسی ہے، ان کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہے۔ کسی فیملی میں ڈیورس ہوتی تھی تو اس کو اتنا برا سمجھا جاتا تھا کہ شاید کسی کا کوئی مرڈر ہوتا تھا تو اتنا برا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ لیکن آج کل ماں گھر سے بچی کو کہہ کے بھیجتی ہے بیٹا اگر انڈرسٹینڈنگ ہوئی ٹھیک ہے، نہیں تو تیری ماں زندہ ہے۔ اس کے لیے میں تو یہ کہوں گا کہ اگر ایسی لڑکیاں جو فیملیوں میں، جوائنٹ فیملیوں میں ہمارا بڑا مسئلہ ہے کہ گھر سے اٹھنا ہے، صبح ناشتہ بنانا ان کے لیے مسئلہ ہے،
اور جی میں آپ کی بات یہاں کاٹتا ہوں، لیکن ہم نے جو زیادہ مسئلے دیکھے ہیں وہ یہ ہے کہ عورت کا کہنا یہ ہے کہ میری ذمہ داری آپ ہو، میں نے آپ سے شادی کی ہے، میری ذمہ داری آپ تک ہے، باقی آپ کی فیملی ہے آپ اسے دیکھیں. اس وجہ سے کافی زیادہ مسئلے جو ہے نا وہ خراب ہو جاتے ہیں. جی بالکل اکارڈنگ ٹو شریعت جو ایسا ہی ہے کہ خاوند کی ذمہ داری ہے، لیکن آج کل کی عورتیں بدقسمتی سے خاوند کی بھی رسپانسبلٹی پوری نہیں کرتی. ان کو صبح ناشتے کے لیے اٹھایا جائے تو وہ کہتی ہیں جی اب ناشتہ لے آئیں، صبح صبح میری تو عادت ہی نہیں اٹھنے کی. میں تو کچھ مردوں میں بھی خامیاں ہوتی ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ 100% عورت غلط ہے، لیکن عورت نے اپنا گھر بسانا ہے. عورت کے اندر اگر قوت برداشت ہوگی، رشتوں کا تقدس ہوگا، اپنی ساس سسر کو اپنی ماں اور باپ سمجھے گی تو کبھی بھی ایسا وقت نہیں آتا ہے. چھوٹی موٹی غلطیاں گھروں میں ہوتی ہیں، ماں سے بھی مار پڑتی ہے، گالیاں پڑتی ہیں لڑکیوں کو، وہ برداشت ہو جاتی ہیں. ساس سسر کی بھی برداشت نہیں ہوتی ہے. یہ المیہ ہمارے لیے.